اولاد کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ جس بات کو میں اہمیت دیتا ہوں وہ ایک باپ کو، ایک والد کو اپنی اولاد کی صحبت کو چیک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے، اپنے بیٹے کے فرینڈز کو، دوستوں کو، یاروں کو، تعلق والوں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بیٹے کی مجلس، میرے بیٹے کی ٹیبل ٹاکنگ، میرے بچے کی گفتگو، میرے بچے کے دوست یار، میرا بچہ گیم کرتا ہے تو کس طرح کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، میرا بچہ واک کرتا ہے تو کس کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ ایک باپ کو اپنے بچے کی صحبت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے جو دوست ہیں وہ کس کردار کے مالک ہیں، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، کردار، افعال، معاملات کیسے ہیں، کیا وہ زبان سے جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، چغلی غیبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے والدین، خاندان، رشتہ دار، ان کی فیملی بیک گراؤنڈز کیسے ہیں۔ یہ ایک باپ کو اپنے بچے کے دوستوں یاروں کی اللہ اکبر صحبت کو چیک کرنا چاہیے کہ میرا بچہ جن کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، اس کے اسکول فرینڈز، اس کے اکیڈمی فیلوز اور اس کے پارک کے گراؤنڈ کے فیلوز، گراؤنڈ کے دوست، وہ کس کردار کے مالک ہیں، کس طرح کا ان کا کردار ہے۔ ایک باپ کو اپنے بچے کی صحبت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5534، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی مثال کو دیتے ہوئے، گندے اور چنگے دوست یار کی مثال دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں، مثل الجلیس الصالح والسوء، اللہ اکبر، کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے اور برے دوستوں کی مثال، وہ مثال کیسی ہے؟ قربان جاؤں میں آقا علیہ السلام کے سمجھانے کے طریقے کے اوپر، دعوت و تبلیغ کے انداز پر، قربان جاؤں میں آقا علیہ السلام کی میٹھی زبان اور زبان سے نکلنے والے کلمات پر آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے میری امت کے لوگوں، اچھے اور برے دوست کی مثال وہ عطار کی دکان، خوشبو کی دکان اور دھوئیں کی بھٹی کی مثال ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فحامل المسک، اگر آپ کا دوست، آپ کا یار وہ عطر کی دکان والا ہوگا، خوشبو کی دکان والا ہوگا، آپ کے ساتھ اس کی دوستی، یاری، محبت، الفت، اخوت، ہمدردی اور پیار ہوگا، آپ اس کے پاس چل کے جائیں گے، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ اما ان یحلیک، یا تو وہ آپ کو خوشبو تحفے کے طور پر دے دے گا، گفٹ کے طور پر وہ آپ کو خوشبو دے دے گا۔ اگر وہ تحفے میں نہیں دے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْ، یا آپ کو کوئی خوشبو پسند آ جائے گی، آپ اپنی پاکٹ سے پیسے نکالیں گے، اس کو دیں گے، اپنے دوست سے خوشبو خرید لیں گے، اور اگر وہ آپ کو تحفے میں بھی نہیں دے گا، آپ اس سے خریدیں گے بھی نہیں، تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، کم از کم اتنا تو ہوگا، جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، اس کی صحبت کو اپناتے رہیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی دکان، عطر والی شاپ پر آپ جلوہ فروز رہیں گے، اگر وہ تحفے میں آپ کو خوشبو نہیں دے گا، آپ اپنی پاکٹ سے پیسوں کو نکال کر اس سے خریدیں گے بھی نہیں۔ مثال دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا، جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، ریحاً طیبتاً، پاکیزہ خوشبو، عمدہ خوشبو،
آپ اس کو پاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے دوست کی مثال بھی یہی دی ہے، صالح آدمی کی صحبت کی مثال بھی اسی طرح دی ہے۔ متقین کی اللہ اکبر مجالس کو اختیار کرو، نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، صالحین کے ساتھ رشتے ناطے تعلق واسطوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیرا دوست نیک ہوگا، صالح ہوگا، تہجد گزار ہوگا، فرائض کا اہتمام کرنے والا ہوگا، نوافل کو ترجیح دینے والا ہوگا، سنت کی اہمیت کو سمجھنے والا ہوگا، اس کے دل کے اندر رب کے قرآن کی چاہت، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کی چاہت ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت اس کے دل کے اندر اللہ اکبر بسی ہوگی۔ آپ اس کی صحبت میں جا کر کے بیٹھیں گے، یا وہ آپ کو دین کی کوئی بات سکھلا ڈالے گا، یا آپ اس سے طلب کر کے سیکھنے لگیں گے۔ اگر وہ آپ کو دین کی بات بتائے گا بھی نہیں، آپ اس سے سیکھیں گے بھی نہیں، کم از کم اتنا ہوگا جب آپ اس کی رفاقت میں ہوں گے، اس کی دوستی میں ہوں گے، اس کے ساتھ وقت کو گزار رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، وہ خود بھی نماز کے لیے چلے گا، آپ کو بھی نماز کے لیے لے کر کے اللہ کے گھر کا مہمان بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی زبان سے چغلی نہیں نکلے گی، اس کی زبان سے غیبت نہیں نکلے گی، اس کی زبان سے بات بات پہ گالم گلوچ نہیں نکلیں گے، رب کی بغاوت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آپ کو کوئی دین کی بات نہیں سکھائے گا، یا آپ اس سے کوئی دین کی بات نہیں پوچھیں گے، کم از کم اتنا تو ہوگا جب تک آپ اس کی صحبت میں رہیں گے، اس کی مجلس میں رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، سچ بولنے کی وجہ سے، اچھے عادات ہونے کی وجہ سے، صالح انسان ہونے کی وجہ سے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و برکات متقین پر نازل ہوتی ہیں، وہ آپ اس کے ساتھ پاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ اور برے دوستوں کی مثال، گندے لوگوں کی مثال، چغلی غیبت کرنے والے، وہ بھونڈ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے، گلی محلہ میں نکلنے والی بیٹی جن کی نگاہوں سے محفوظ نہیں، وہ پرلے درجے کے بغیرت و بدمعاش، جن کے والدین نے ان کی آنکھوں میں حیا کو نہیں بھرا، ان کے کانوں میں حیا کو نہیں بھرا، رب رحمان کے دین کو نہیں سکھلایا، ان کے دل کے اندر خوف خدا کو نہیں بسایا، وہ بددیانت فاسق و فاجر دوستوں کی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی دی۔ ونافخ الکیر، لوہار کی بٹھی کی مثال ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست لوہار ہوگا، وہ بٹھی، کوئی لوہار دوست میری بات پہ غصہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی طرف سے دی گئی مثال ہے۔ لوہار یہ نہیں ہے کہ وہ برا کام ہے، رزق حلال کماتے ہیں، اللہ اکبر، سارا دن آگ پہ بیٹھتے ہیں، اور رزق حلال کو کمانا عین عبادت ہے، رب رحمان کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں بات اس طرف نہیں، ایک مثال جو میرے آقا علیہ السلام نے دی، فرمایا لوہے کی دکان جہاں پر بھٹی چل رہی ہوتی ہے، بدبودار اور گندا دھواں نکل رہا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے خود بتایا، فرمایا، سکھلایا اپنی امت کو، اللہ اکبر، اس طرف توجہ دلائی میرے آقا علیہ السلام نے، اے میرے بھائی جان مسلمان صاحب ایمان، اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کر، اپنی اولاد کی صحبت کی فکر کر، کس طرح کی صحبت میں تیرا بچہ اٹھتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے برے دوستوں کی مثال کو دیتے ہوئے اس دھویں دار بھٹی کی مثال کو دیا۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اما ان یحرق ثیابک، ایک روایت میں ہے بدنک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوہار کی اس بھٹی سے چنگاری نکلے گی، آگ کی چنگاری نکلے گی، وہ آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑے گی، کپڑوں کو نقصان دے گی، کپڑوں کو جلا دے گی، یا بدن پر پڑے گی، آپ کے لباس کو جلائے گی اور آپ کے بدن کو بھی جلا دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عمدہ مثال ہے اچھے اور برے دوست کی مثال۔ اگر آپ کا دوست برا ہوگا، اگر آپ کی مجلس گندی ہوگی، گندے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی شرابیوں کبابیوں کے ساتھ ہوگی، یا تو اللہ اکبر آپ بھی ان کے ساتھ شراب پینے لگ جائیں گے، یا وہ آپ کو پیک لگوانے لگ جائیں گے، آپ چرس کے سوٹے لگانے لگ جائیں گے، اپنی پاکٹ سے نہیں خریدیں گے،
گندے دوستوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے نو دیکھ کے رنگ پھاڑ لیندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. برے دوستوں میں بیٹھیں گے. اگر آپ اپنی پاکٹ سے چرس والا سگریٹ نہیں لے کر کے جائیں گے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ آپ کو اپنی پاکٹ سے نکال کر چرس کے سوٹے لگوائے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا تو اس بھٹی سے نکلنے والی چنگاری آپ کے بدن کو جلا دے گی, آپ کے لباس کو جلا دے گی, نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا, اما ان تجید منہ ریحا خبیثۃ, جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے وہ بدبودار دھواں, گندی سمیل, تپش, وہ آپ اس کو پاتے رہیں گے, وہ آپ کو حدت, اس کی وہ گندی بدبو آپ کو تکلیف دیتی رہے گی. کتنی عمدہ مثال. نوجوانوں, اپنی صحبت کو پاکیزہ کر لو, اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کر لو, اپنی مجالس پاکیزہ کر لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی ڈیفینیشن اور گہرائی میں جاؤں تو کتنی چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کی طرف آج ہم نے توجہ نہیں دی. آج مجھے دیکھنا ہے کہ میرے بیٹے کے دوست, اللہ اکبر, کہیں کوئی آگ کا شعلہ جل رہا ہو, میرا بیٹا اس کے پاس سے گزرے, ماں کی ممتا تڑپنے لگتی ہے, باپ کی محبت جاگ اٹھتی ہے, اس طرف آگ جلی ہے, آگ لگی ہے, بم بلاسٹ ہوا ہے, میرا بچہ سبزی لینے کے لیے گیا تھا, میرا بچہ سکول گیا تھا, اس کا واپس آنے کا ٹائم ہو رہا ہے, میرا بچہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا, کہیں وہ آگ کے شعلے کی لپیٹ میں نہ آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے ایمانداری سے بتلائیں, میرے اور آپ کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات ذہن نشین کریں. پانی پلا دیں تھوڑا سا. آج میرا اور آپ کا بچہ گھر سے نکلتا ہے, باہر جاتا ہے, اس کی مجلس, اس کی قرابت, اس کی دوستی, اس کی یاری کس طرح کے لوگوں کے ساتھ. شراب تو نہیں پیتے اس کے دوست چرس کے سوٹے تو نہیں لگاتے, اس کے دوست کانوں میں ہینڈ فریوں کو لگا کر گندی کنجریوں کے مجروں کو تو نہیں دیکھتے, اس کے دوستوں کی راتیں کہیں سینماؤں اور تھیٹرز کے ہالوں کی زینت تو نہیں بنتی, کہیں ساری ساری رات اس کے دوست, اس کے یار, تعلق والے, اس کے وفادار ساری ساری رات گندی کنجریوں کے برہنہ جسم کو دیکھ کر ساری ساری رات رب رحمان کی بغاوت میں وقت کو تو نہیں گزارتے. آج ہر ایک نوجوان, ہر ایک صاحب ایمان, ہر ایک مسلمان کو اپنی اولاد کی فکر کو کرنا ہوگا. اگر میرے بچے کے باہر کے دوست, میں سمجھتا ہوں میرا بچہ باہر نہیں جاتا, اسکول جاتا ہے فوراً میں اس کو پک کر کے واپس لے آتا ہوں, اکیڈمی چھوڑ کے آتا ہوں تو فوراً اس کو لے کر کے آ جاتا ہوں. میرے بچے کے دوست نہیں ہیں, کھیلتا ہے تو گراؤنڈ میں نہیں جاتا, گھر میں کھیلتا ہے, گھر کے لان میں کھیلتا ہے. پھر بھی بچے کی صحبت پہ غور کرو, اس کی فیس بک کے فرینڈز کو سرچ کر کے دیکھو کس کیٹیگری کے اس کے فرینڈز ہیں. آج کے نئے اور جدید دور میں اس کے یوٹیوب اکاؤنٹ کی سرچ ہسٹری اور واچ ہسٹری کو کبھی کبھار باپ ہونے کی حیثیت سے چیک کیا کر, میرا بچہ کہیں جہنم کے ایندھن کے گڑھے کے قریب تو نہیں جا رہا. میرا بچہ رات کی تنہائیوں میں سرچ کرتا ہے تو کیسی چیزوں کو سرچ کرتا ہے, واچ کرتا ہے تو کیسی چیزوں کو واچ کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بچے کی یہ تنہائیاں چیک کرو, اس کی سرچ ہسٹری, اس کی واچ ہسٹری کو چیک کرو, فیس بک کے فرینڈز کو چیک کرو, انسٹاگرام اور دیگر سوشل آلات اس کے چیک کرو کہ میرے بچے کی تنہائیاں اگر گزرتی ہیں تو کن لمحات میں گزرتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج اگر اولاد بگڑتی ہے, اولاد بے رہروی کا شکار ہوتی ہے, آج اگر میری اور تیری اولاد رب کی باغی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین و دستور, منشور, پیغام و اعلان, بیان, قرآن اس کو اچھا نہیں لگتا, کیوں نہیں لگتا؟ کہ بچپن میں نے عادت ہی نہیں ڈالی.
میں نے اپنے بچے کی انگلی کو پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر ہی نہیں آیا۔ اگر آج کل پابندیاں ہیں تو گھر کے اندر بیٹھ کر میں نے قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے، بچے کو قرآن سمجھایا ہی نہیں ہے، اس کو میں نے اچھی صحبت دی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے بہن بھائیوں کی چغلیاں مت کیا کرو۔ اور میری مائیں اور بہنیں اگر آج کا یہ خطبہ سن رہی ہیں، انہی بچوں کے سامنے بیٹھ کر اس کے چاچے اور تایوں کی، اس کے ددیالیوں کی اللہ اکبر چغلی مت کیا کرو۔ اگر باپ ہے تو اپنے بچوں کے ننہالیوں کی، بچوں کے ماموں کی چغلیاں مت کیا کرو۔ آج تم اپنے بہن بھائیوں کی چغلیاں بچوں کے سامنے کرتے ہو، اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کا اظہار ان بچوں کے سامنے کرتے ہو۔ کہاں امید رکھتے ہو کہ کل کے بچے تمہارے جوان ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں ہیں جو آج کے میرے معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لگ گئے طرز و ترنم، شعر و شاعری۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ درس ہفتے میں ایک دن یہ روحانی تربیت، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ہم شعر و شاعری سن کر صرف کانوں کی لذت کو اپنا کر چلے جائیں، یہ کوئی پتہ نہ ہو کہ کہا کیا ہے، بتایا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے، جمعہ میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو میں بات بیان کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی صحبت چیک کرو، اپنے بچوں کے دوستوں کو واچ کرو، کس کیٹیگری کے دوست ہیں میرے بچوں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹی ہے تو جہاں پر پڑھتی ہے اس کے ادارے کو چیک کرو، کیسی تربیت ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج اولاد بگڑتی ہے، اس کے ذمہ دار والدین ہیں، اور اس کے میرے پاس دلائل موجود ہیں جن دلائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آؤ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ فرمان امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 4832 نقل فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت اور بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تصاحب الا مؤمنا۔ فرمایا تم مومن کبھی نہ، اللہ اکبر، تم دوست کبھی نہ بناؤ، کبھی دوست نہ بناؤ، مگر کس کو بناؤ؟ الا مؤمنا، تم مومن کو اپنا دوست بناؤ، صاحب ایمان کو اپنا دوست بناؤ، جس کے دل کے اندر رب رحمان کا ڈر ہو اسے اپنا دوست بناؤ، جس کے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کرنے کے جذبات موجود ہوں اسے اپنا دوست بناؤ، جس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہو، نبی آخر الزمان کی محبت ہو اسے اپنا دوست بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاسق و فاجر کو دوست نہ بناؤ، وہ آپ کو بے راہ روی کا شکار کرے گا، وہ آپ کو بغاوت کے راستے پہ لے کے جائے گا، وہ آپ کو صراط مستقیم کے راستے سے گمراہ کر کے شیطانیات کے راستوں پر لے کے جائے گا۔ اور لوگوں، یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی بات نہیں کرتا، بلکہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، جن کا کلام، جن کا فرمان، جن کا بیان، جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات و الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ، صالحین کے علاوہ، متقین کے علاوہ، پرہیزگاروں کے علاوہ، خشیت الہی کو دل میں بسانے والوں کے علاوہ، بے نمازیوں کو، فاسقین کو، فاجرین کو، اور رب رحمان کے باغین کو، باغیین کو تم کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، کبھی ان کو اپنا یار نہ بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھے تو صحیح نہ، میں اللہ کے قرآن کی طرف غور کرتا ہوں، 28واں پارہ ہے، مجھے اللہ کا قرآن بھی ایمان والوں کو اسی چیز کی طرف تلقین کرتا نظر آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا قرآن آتا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں درس اور سبق کیا سمجھاتا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والا قرآن ہمیں کیا میسج اور پیغام کیا دیتا ہے؟ فرمایا،
لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا جگری یار نہ بناؤ، اپنا وفادار مت سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے یار نہیں بن سکتے، کبھی تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے۔ تم جو مرضی کر لو، جتنے مرضی اچھے بن جاؤ، ہاں ایک شرط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی کیا کہتا ہے، فرمایا ایک بات پر وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں، فرمایا تم اپنے دین کو چھوڑو، اپنے دستور کو منشور کو چھوڑو، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات و فرامین کو چھوڑو، تم رب کے قرآن کے باغی بنو، رب رحمان کے دشمن بنو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم اپنے دین کو چھوڑ دو، کافر ہو جاؤ، حتی تتبع ملتہم، ان کی ملت، ان کے دین کو اپنا لو، اپنے دین کو چھوڑ دو، پھر وہ تمہارے دوست بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میرے ہم وطنوں، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اپنے دین و دستور کو چھوڑو، اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑو، اپنے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو چھوڑو، نبی آخر الزمان کے دین کو چھوڑ دو۔ تتبع ملتہم، ان کی ملت کو اپناؤ، ان کے دین کو اپناؤ، ان کے جیسی بغاوت کو کرنے لگ جاؤ، ان کی جیسی نافرمانیاں اپنے دل کے اندر لے کر کے آ جاؤ، صراط مستقیم کے راستے سے بھٹک جاؤ، جہنم کے راستے کے راہی بن جاؤ، پھر وہ تمہارے دوست بنے گے۔ ایسا دوست جو انسان کو کامیابی کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے گڑھے میں دھکیل دے، مجھے بتائیں وہ کبھی دوست ہو سکتا ہے؟ بولیں نہ ذرا، کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وہ تمہارے دوست بنیں گے، تم اپنا دین چھوڑ دو، ان کے دین کو اپنا لو۔ قرآن اس طرف توجہ دے رہا ہے، پھر وہ تمہارے حقیقی اور ازلی مزید دشمن ہو جائیں گے کہ تمہیں ہمیشہ کی کامیابی سے محروم کر کے جہنم کا ایندھن بنا ڈالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست، بولے دوست، بولے نا دوست نہ بناؤ۔ اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ولا یأکل طعامک الا تقی۔ اللہ کی قسم، یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اپنے دل کی بات نہیں کر رہا، مت سوچنا کہ مولوی شاید اپنی ہی تعریفات کرتے ہیں، یہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارے دسترخوانوں سے کھانا کوشش کرو کہ مومن کے علاوہ، متقین کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے، تمہارے دسترخوانوں کی زینت متقین بنے، صالحین بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کا دوست آپ کے دسترخوان پر آئے گا، وہ صالح ہوگا، نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، عالم دین ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، رب رحمان کے دین کو جانتا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کی قسم آپ اس کو دعوت دیں گے، آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، آپ اپنے دسترخوان پر بلائیں گے، وہ کھانا شروع کرے گا، زبان سے بسم اللہ، اللہ کے نام کو لے گا، کھانے کا اختتام کرے گا، زبان سے اللہ رب العزت کی تعریفات، تحمیدات کے کلمات کو نکالے گا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعم وسقا والطفا والعفاف والغنا۔ اللہم اطعم، آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جس میرے بھائی نے مجھے کھانا کھلایا ہے تو اسے کھانا کھلا، جس میرے بھائی نے مجھے پانی پلایا ہے اللہ تو اسے پانی پلا۔ اور آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہم بارک لہم
فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ اکبر کبیرہ. بارک اللہ فی طعامک و شرابک. اگر آپ متقین کو افطاریاں کروائیں گے، متقین کو اپنے دسترخوانوں پر بلائیں گے، کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کے حق میں کتنی عمدہ اور پیاری دعاؤں کو کریں گے. افطر عندکم الصائمون، اکل طعامکم الابرار، وصلت علیکم الملائکہ، وحفت علیکم الرحمہ. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ کے دسترخوان کی زینت صالحین بنیں گے، علماء کرام بنیں گے، نیک لوگ بنیں گے، اللہ اکبر کبیرہ. کھانے کا آغاز ہوگا رب کے نام کے ساتھ ہوگا، اختتام ہوگا اور رب کی تحمیدات اور تعریفات تیرے دسترخوان سے گونجیں گی اور تیرے لیے دعائیہ کلمات نکلیں گے. اور اگر آپ کا دوست فاسق و فاجر ہوگا، گناہ کی لذت سے آشنا ہوگا، شرابی کبابی ہوگا، چرس کے سوٹے لگانے والا ہوگا، شراب خوری کرنے والا ہوگا، چولی غیبت کا اللہ اکبر چسکولا ہوگا، کھانے کا اختتام ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر چرس بھرا سگریٹ نہ بھی ہوگا تو سادہ سگریٹ اس کی پاکٹ سے نکلے گا، دھواں کے شعلے بلند ہونے لگیں گے، تیرا ڈرنک روم بدبودار گندی بدبو سے بچ جائے. مجھے ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھانا کھانے کے بعد اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کہندے جی میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، میرے پیٹ چ وٹ پیندے نے، سگریٹ نہ پیواں تے میرے پیٹ دے وچ ہر کچھ ہون لگ پیندا ہے. او بدبخت تیرا پیٹ اللہ اکبر حرام کا عادی بن چکا ہے، حرام کا عادی بن چکا ہے تیرا پیٹ. حلال صرف حلال جائے پچتا ہی نہیں ہے، پیٹ چ کھردری مچ جاندی. ڈالڈے گھی کھا کھا کے نا اللہ اکبر ساڈے میدے عادی ہو گئے نے. کدھر کوئی دیسی گھی لب جائے ساڈے میدے انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے، فوراً موشن لگ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میں بات جو بیان کر رہا تھا، فاسق انسان آپ کے دسترخوان پر آئے گا، نہ رب کے نام سے کھانے کا آغاز کرے گا، کھانا کھاتا رہے گا، چغلی کرتا رہے گا، کبھی سیاست کی چغلی، کبھی اللہ اکبر حکمرانوں کی چغلی، کبھی اپنے خاندانوں کی چغلی. اللہ اکبر کبیرہ. پورے کا پورا کھانا اللہ اکبر چغلی کرتے گزارے گا، چرتا بھی جائے گا، میں بھی کرتا جائے گا، کھانے کے بعد سگریٹ لگائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بغیر رب کی حمد و ثنا کیے اور بغیر دعائیہ کلمات کہے نکلتا بنے گا. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے رمضان المبارک میں ایک افطاری پر گئے تو وہ سیاسی پارٹی کی افطاری تھی. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے جب افطاری کی تو اسپیکر لگا ہوا تھا، میں نے ساؤنڈ سسٹم کے اندر دعائیہ کلمات افطاری کروانے والے کے لیے کہہ دیے. اللہ اکبر. میرے دائیں جانب بھی ایک کامیاب قومی اسمبلی کا ممبر بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر بیٹھا ہوا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ نہیں کتنی تعلیمات اور کتنی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی. میں نے جب دعائیں بولی نا، پتہ کیا کہتے؟ فروقی صاحب ساڑھی طرفوں یہ دعاواں کر دو، سانوں تے ہوندیاں ہی کوئی. یہ حالات ہیں. فاسق فاجر لوگ آپ کے دسترخوانوں کی زینت بنیں گے، یہ حالات بنیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میں بات کو بتانا چاہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بناؤ اور تمہارے دسترخوان سجیں الا تقی، فقط متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تمہارے دسترخوانوں سے کھانا وہ فاسق و فاجر نہ کھائے. اور آگے دیکھیں اگلی حدیث، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4833. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیلی. دوسری روایت المرء علی دین خلیلی. انسان ہمیشہ اپنے دوست کے طور طریقے پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے اللہ اکبر دین پر ہوتا ہے. جس طرح کے یار ہوں گے، جس طرح کے دوست ہوں گے، جس طرح کی صحبت ہوگی، انہی کی چلنے پھرنے کو اپنائے گا، انہی کے جیسے کردار کو اپنائے گا، انہی کی جیسی گفتگو کو اپنائے گا، انہی کے جیسے اپنی گفتگو کے اللہ اکبر الفاظ کے چناؤ کو کرے گا. اللہ اکبر. اگر اس کے دوست اچھے ہوں گے تو بات بات پر اللہ اکبر کہے گا. اگر اس کے دوست اچھے ہوں گے، جب اچھائی کی بات کو سنے گا، زبان سے سبحان اللہ نکال کر اپنے خالق و مالک کی پاکیزگی کو بیان کرے گا، نعمت اس کو ملے گی، الحمدللہ کہے گا. اگر اس کے دوست گندے ہوئے، فاسق ہوئے، فاجر ہوئے تو بات بات پہ جھوٹ بولے گا، لمحے لمحے پر گالی دے کر کے بولے گا. بچے کو بلائے گا، او اللہ اکبر، گالی دے کر کے بلائے گا. اور ماں کی گالی ہم نے بالکل عام سمجھ رکھی ہے. اس کو گالی دیتا ہے اس بچے کی ماں کو، جس کے بستر کی زینت بنتا ہے، جو تیرے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتی ہے.
اللہ اکبر کبیرہ، جس سے تو لذت کو حاصل کرتا ہے، جن سی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ اپنے زندگی کے ہم سفر کو گالی بکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بری صحبت، گندے یار، رات کی تنہائیاں، رب کی بغاوت میں، دن کے اجالے، رب کی بغاوت میں، دن کی دکانوں پر بیٹھ کر جھوٹ بول کے سودے بکتے ہیں، جو گھر میں آ کر بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بازار میں جا کر دوستوں یاروں سے جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کو ذرا نہیں، گناہ کے بوجھ کو ذرا نہیں محسوس کرتے، بات بات میں جھوٹ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، انسان جب گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اس کے دل کو دھو ڈالتے ہیں، سیاہ نقطے کو ختم کر دیتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرتا، مسجد میں نہیں آتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، آنسو بہا کر گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا، تکبر میں رہتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، گناہ در گناہ، چغلی در چغلی، غیبت پہ غیبت، گناہ پر گناہ، بغاوت پر بغاوت، دل کے اوپر سیاہ نقطے لگتے لگتے حتیٰ کہ اس کا سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ نولیہ ما تولیٰ، اب گھوم جدھر تو گھومنا چاہتا ہے، گھوم جدھر جانا چاہتا ہے، وَنُسْلِهِ جہنم، آخر آئے گا تو ہمارے پاس، ہم تجھے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم کے گڈی پٹولے والی جگہ نہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات جو میں بیان کر رہا تھا، الرجل علی دین خلیلی، انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے اپنی صحبتوں کو پاک کرو، پاکیزہ کرو، اپنے اچھے دوستوں کی تلاش کرو، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا غنیمت سمجھو، علماء کرام کی مجالس میں بیٹھنا غنیمت سمجھو۔ آج میں اللہ اکبر کبیرہ اعلیٰ عہدیدار کی مجلس کو تو اختیار کرنے کی حسرت اور تڑپ محسوس کرتا ہوں، مجھے آج میسر نہیں آتی تو علماء کرام کی مجالس میسر نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے پاس مال و دولت، ہیرو جواہرات، کھیت و کھلیان، دکانوں مکان تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے۔ اور نہیں، مومن کی نگاہیں مال و دولت پر نہیں ہوا کرتی، مومنین کی نگاہیں دلوں پر ہوا کرتی ہیں کہ دل کس کا پاکیزہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کون؟ عمر، آ جائیں، اجازت لے کر کے اندر آئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اللہ اکبر کبیرہ اپنے قمیض کو، بنیان کو ہٹایا ہوا تھا، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، تہبند کو باندھے ہوئے۔ عمر بن خطاب نے دیکھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بدن اطہر پر، جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رونے لگے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، نظرت عن یمینہ وعن شمالہ، میں نے دائیں دیکھا، مجھے پانی کا مشکیزہ لٹکتا ہوا نظر آیا، میں نے دوسری طرف دیکھا تو مجھے اللہ اکبر چند کلو جوں کا آٹا نظر آیا۔ یہ کل جمع پونجی تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میرے دل میں کیسر و کسرا کے لوگ یاد آئے جن کو اللہ نے ہیرو جواہرات اور سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے تھے۔ عمر بن خطاب رونے لگے اور آقا علیہ السلام کی نظر پڑی تو فرمایا، لما تبکی یا عمر، عمر تو کیوں روتا ہے، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ کیسر و کسرا کے لوگ رب رحمان کے باغی، محمد کے دین کے باغی، اللہ نے ان کو ہیرو جواہرات، سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے، دولت میں مالا مال کر دیا۔ آپ اللہ کے اتنے قریب، اتنے بڑے حبیب، اتنے پیارے، اللہ نے آپ کو سونے کے لیے نرم اور اللہ اکبر اچھا بستر بھی نہیں دیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، عمر کیا تو خوش نہیں ہوتا؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے پاس، بیچاروں کے پاس صرف دنیا ہے، آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ دنیا بھی دی ہے اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ اور اس وقت میرے لاہور، ایوان ٹاؤن، ڈبن پورہ کے غیور مسلمانوں، آج کے یہ الفاظ
دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو دلوں پر نقش کر کے چلے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا واللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ رب العزت دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے دشمن کو بھی دنیا دیتا ہے، اپنے دوست کو بھی کبھی کبھی دنیا دے دیتا ہے، لیکن جب دین کی باری آئی تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، اگر دین کی دولت اللہ رب العزت دیتا ہے تو اپنے دشمن کو نہیں، صرف اس انسان کو دیتا ہے جس انسان سے رب رحمان محبت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جس انسان سے اللہ محبت کرتے ہیں دین صرف اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے صادق المصدوق پیغمبر نے فرمایا تھا من یرید اللہ، جس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا، محبت کا، چاہت کا، پیار کا اللہ اکبر ارادہ کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں اس کو؟ بینک اکاؤنٹس، کھیت کھلیان، دکان، مکان، سونا چاندی، ہیرو جواہرات، اللہ اکبر اعلیٰ قسم کے عہدے، اونچی ڈگریاں نہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا، محبت کا ارادہ کرتے ہیں اس انسان کو دیتے ہیں یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ جس کو دین کی سمجھ آ گئی پھر زندگی دین کے مطابق گزار دی، جب مرے گا فقد فاز فوزا عظیما، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، یقیناً عظیم کامیابی کو پا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اپنے بچوں کی صحبت کی طرف غور کرو، میرے بچے کے یار کہیں بھوڑ تو نہیں ہے، موٹر سائیکلوں کی بھینسریاں نکال کر چوکوں چوراہوں پر لوگوں کی گزرتی ہوئی بیٹیوں کو پریشان کرنے والے تو نہیں ہے، میرے بچے کے دوست کہیں فلموں کے شوقین تو نہیں ہے، میرے بچے کے یار اللہ اکبر وہ شراب نوشی کو کرنے والے، شراب کے جام کو پینے والے، چرس کے سوٹوں کو لگانے والے، جوے کی مجالس کو سجانے والے، رب رحمان کی بغاوت کو اپنانے والے، اللہ اکبر کبیرہ، شیطان کے راستے پر چلنے والے، صراط مستقیم سے محروم تو نہیں ہے؟ اگر ہیں تو اولاد کی فکر کرو، اولاد کی تربیت کرو، صالحین کی صحبت ہو۔ جب اچھے لوگ کی صحبت ملے گی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامران ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو کچھ سنا سنایا عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔